درود محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود محمد وآل محمد. محمد پروردگار عالم کی مصحف کریمہ جن کا مشہور عدد 99 بیان کیا گیا، تمام کی تمام اوصاف پروردگار عالم کی وہ ہیں جو خود اس نے قرآن کریم میں یا اس کے نبی نے اپنی روایات کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہیں. ان اوصاف سے ہم کم سے کم لفظ کی حد میں آشنا ہیں. یہ تمام اوصاف پروردگار عالم کے کمال مطلق کا اظہار ہیں، کیونکہ اس کی ذات میں کمال ہے اور ہر صفت اپنی انتہا کے اوپر ہے جس کو ہم کمال مطلق تعبیر کرتے ہیں. یہ تمام اوصاف اس کمال کا ایک اظہار ہے. ان اوصاف میں سے ایک صفت اس کی رحمت ہے، اور وہ رحمت ایسی صفت ہے کہ جو اس کے تمام اوصاف کے اوپر بھی غالب ہے. لہذا قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اس نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی ہے. تو وہ بندوں کے ساتھ عدل بھی کر سکتا تھا، وہ بندوں کے ساتھ قہاریت اور جباریت کا مظاہرہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے بندوں کے ساتھ اپنی رحمانیت اور رحیمیت کا اظہار فرمایا، اور اس رحمت کو ایک ایک چیز کے اندر جاری کر دیا. اپنی اس رحمت کو اس نے سب سے پہلے خلق کے اندر، مخلوقات کی خلقت کے اندر جاری فرمایا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پروردگار عالم نے پوری کائنات کے اندر کسی مخلوق کو اس کے رزق سے محروم نہیں ہونے دیا. یہ تمام کی تمام مخلوقات چاہے کائنات کی کسی بھی چپے کے اوپر موجود ہوں، عجیب و غریب نظام کے تحت اپنا رزق حاصل کر رہی ہیں. آپ کبھی اللہ تعالیٰ کے ان مظاہر پر توجہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی پانی کی مخلوق ہوگی جو ہوا کی مخلوق کے ذریعے سے رزق حاصل کر رہی ہوگی، اور کوئی زمینی مخلوق ہوگی کہ جو مثال کے طور پر دریائی مخلوق کے ذریعے سے رزق حاصل کرے گی. اس کی رحمت اس معاملے میں جاری ہو گئی. اگر آپ توجہ فرماتے رہیں تو پروردگار عالم کا عذاب دینا بھی رحمت ہے، اس خالق کا عذاب بھیجنا بھی رحمت ہے. لہذا قرآن کریم میں ایک جگہ پہ فرماتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اس کے بعد فرماتا ہے کہ جو قومیں ظلم کر رہی تھیں، انسانوں کے اوپر ظلم کر رہی تھیں جو قومیں، ان کو ہم نے جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک دیا. پھر فرماتا ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حمد اللہ کے لیے جو رب عالمین ہے. کیوں ایسا ہے کہ پروردگار عالم کسی قوم کو جڑ سے اکھیڑ دے، اس کے بعد فرماتا ہے کہ یہاں پر حمد کرو اللہ کی. تو اس کی خاص باریکی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خدا ظالم کو جڑ سے اکھیڑ کر نہ پھیرتا، کسی ایسی قوم کو جس نے ظلم کیا تھا اس کو عذاب نہ کرتا، تو نہیں معلوم کتنی قومیں ایسے ہی ظلم کے راستے پر چل نکلتی.
تو اس نے ظالم قوم کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیا، ان کے گھروں کو ویران کر دیا، ان کے انسانوں کو ختم کر دیا، تاکہ دوسرے کروڑوں اربوں انسانوں کے لیے عبرت حاصل ہو کہ دیکھو اگر کوئی ظلم کا راستہ طے کرے گا تو اس قسم کا ایک مسئلہ اس کے سامنے پیش آئے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہر چیز میں رحمت کو جاری فرمایا. اب ذرا تصور کیجئے آپ کی اور میری زندگی میں جو مشکلات آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ کچھ مشکلات تو ہیں جو ہمارے اور آپ کے گناہوں کے نتیجے میں ہیں. اگر مشکل آتی ہے، گناہ کرتے ہیں، مشکل لائے گا. گناہ کی کیفیت کیا ہے، اس کیفیت پر بھی ذرا غور فرمائیے گا. گناہ کی کیفیت یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی کی پیروی کر رہے ہیں، تو پوری کائنات بھی اللہ اور اس کے نبی کی پیروی کر رہی ہے. یہ پوری کائنات، دیکھیے اب ایک عجیب سی بات مجھے کہ شاید میں اور آپ خدا کو نہ پہچان پائیں، شاید میں اور آپ نعوذ باللہ کسی بھی مشکل کی وجہ سے اللہ کے نبی کو نہ پہچان پائیں، لیکن اپنے دل سے پوچھیے گا کہ یہ مٹی اللہ کے نبی کو نہیں پہچانتی؟ یہ پہچانتی ہے. یہ ہوائیں، طوفان، آسمانی آفتیں، یہ اللہ کے نبی کو نہیں پہچانتی؟ یہ ہم سے کہیں زیادہ اچھے طریقے سے اللہ کے نبی کو پہچانتی ہیں. بس اگر میں اور آپ اللہ کی اطاعت کریں گے، یہ سارا کا سارا لشکر میرے اور آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دے گا. اور اگر کہیں اس کا گناہ کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ زمین بھی چیخے گی کہ یہ نیچے آئے، پھر میں نے بدلہ لینا ہے. یہ آسمان بھی پکارتا ہے کہ میں اللہ کا مطیع ہوں، یہ کیسا بندہ ہے کہ جو باغی اور طاغی ہے، اس پہ عذاب کیوں نہ کروں. تو پھر یہ پورا زمین و آسمان اس دنیا کے خلاف لشکر بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا کیسی دنیا ہے جس کے اندر ظلم ہو رہا ہے. اور ہم اور آپ جانتے ہیں روایتوں کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں، مجھے کہ بعض ایسے بھی انسان ہیں جن کو زمین بھی قبول نہیں کرتی ہے ان کے گناہوں کے نتیجے میں. یہ سب کا سب اللہ کا رحمت کا نظام ہے. مشکلات آنا رحمت ہے، حتیٰ یہ جو امتحان لینے کا طریقہ کار ہے یہ بھی رحمت ہے. اب دیکھیے اس نے امتحان کیسا لیا. کچھ لوگوں کو مال دے دیا اور امتحان لیا، کچھ لوگوں کو غریب رکھا اور امتحان لیا. تو اب ممکن ایک سادہ انسان یہ سوال کرے کہ اے پروردگار، تو نے مجھے مال نہیں دیا، اس کو اتنا مال دے دیا، میرا امتحان تو سخت ہو گیا چونکہ اس کے پاس مال ہے، میرے پاس مال نہیں ہے. ممکن ہے کسی کے ہاتھ میں مال ہو اور خدا سے کہے پروردگار تو نے مجھے مال دے کر کس مشکل میں ڈال دیا، مجھے مال نہ دیتا، مجھے غریب رکھتا تو میرے لیے امتحان کتنا آسان تھا. اب روایتوں کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں تو فرماتے ہیں جس کے لیے جو امتحان آسان تھا اسے وہی امتحان دیا گیا ہے. جس کے لیے جو امتحان آسان تھا اسے وہ امتحان دیا گیا ہے. ممکن ہے میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اس وجہ سے کہ اگر مجھے دولت ملتی تو میں کہیں جلدی گمراہ ہو جاتا. مجھے غریب رکھ کے امتحان لیا گیا کیونکہ یہ امتحان دینا میرے لیے آسان تھا. اور ممکن ہے کسی کو دولت دے کر امتحان لیا کیونکہ اگر اس کو غریب رکھ دیتے تو وہ یقیناً گمراہی میں چلا جاتا. یہ خالق کا ایک عجیب نظام ہے جو سب کا سب رحمت کے اوپر بنا ہوا ہوا. اب آئیے ان رحمتوں کے اندر تلاش کریں تو سب سے بڑی پروردگار عالم کی رحمت امام کا وجود ہے. پروردگار کی رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت. درود بھیجے محمد و آل محمد. ان کا وجود رحمت ہے. خواجہ نصیر الدین توسی کا ایک جملہ علماء بہت زیادہ ذکر کیا کرتے ہیں. خواجہ نصیر الدین توسی 7ویں صدی ہجرہ کے بہت بڑے عالم، نامور عالم. ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر امام علی مقام کے وجود مقدس کے بارے میں. فرماتے ہیں وجود ہو لطف، ان کا وجود پروردگار عالم کی رحمت ہے. تصرف ہو لطف، ان امام ہمام کا پردہ غیبت میں رہتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے کچھ کر دینا، یہ بھی اس کا لطف ہے. اس کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں وَغَيْبَتُهُ مِنَّا، اور ان کا غائب ہونا ہماری وجہ سے ہے. وجودہ لطف، ان کا وجود اللہ کا لطف ہے. تصرفہ لطف، وہ تصرف فرماتے ہیں، میرے اور آپ کا دفاع کرتے ہیں. خود روایات میں ارشاد فرماتے ہیں ہم تمہارا دفاع کرتے ہیں، یہ اللہ کا لطف ہے. پھر غائب کیوں ہیں؟ انسان اپنے آپ سے سوال کرتا ہے. اور میں نے غیبت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. غیبت کا ترجمہ ہے امام کا ہونا لیکن نظروں سے اوجھل ہونا. امام کا نہ ہونا غائب نہیں ہے. کسی نے پوچھا کیا یہ شرک ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں شرک کی کون سی کیفیت نظر آ رہی ہے.
اللہ نے اپنے نامعلوم کتنے مخلوقات کو ایسا ہی رکھا ہے کہ جو ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، اور وہ شرک نہیں ہے. مثال کے طور پر کیا کرامن کاتبین کا کوئی منکر ہے؟ دو فرشتے کہ جو انسان کے نامہ اعمال کو سنبھالے ہوئے، کیا ان کا کوئی منکر ہے؟ تو کبھی نظر آیا آج تک؟ وہ دیکھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آج تک نظر نہیں آئے. کہیں اس میں کسی نے کہا کہ یہ شرک ہے؟ اصل پروردگار عالم نے امام علی مقام کے وجود مقدس سے پہلے بہت ساری ایسی ہستیوں کو رکھا جو امام کے وجود پر دلیل بنتی رہیں، جو امام کے وجود پر دلیل بنے. اس معاملے میں سورہ کہف مطالعہ فرمائیے، سورہ کہف مطالعہ فرمائیے. چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل. جب سورہ کہف کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا جیسے امام کے وجود پر دلیل پروردگار عالم نے سورہ کہف رکھی ہے. پوری سورہ آپ کو لگے گی جیسے امام علی مقام کے وجود پر دلیل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس میں موجود ہستیوں کا ذکر دیکھیے. کہیں پر پروردگار عالم اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت عیسیٰ کا ذکر فرماتا ہے. کیوں حضرت عیسیٰ کا ذکر؟ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ تم کہہ رہے ہو مولا غائب ہے، موجود ہیں لیکن نظروں سے اوجھل ہیں، تو پہلے کبھی ایسا ہوا؟ خود حضرت عیسیٰ کا وجود سب سے بڑی دلیل ہے امام علی مقام کے اوپر. اگر امام کی غیبت کو 1150 سال ہوئے ہیں تو حضرت عیسیٰ کو اٹھے ہوئے تو 2000 سال ہو گئے. اور کوئی اسلامی فرقہ ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے اور ایک خاص موقع پر زمین پہ لایا جائے گا. ہر اسلامی فرقہ اس بات کا معتقد ہے. خالق متعال نے ایک دلیل یہ دے دی. دوسری دلیل دیکھیے سورہ کہف کے اندر آپ کو نظر آئے گا، اس میں واقعہ بیان ہوا ہے حضرت خضر کا. حضرت خضر کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا بیان ہوا ہے. حضرت موسیٰ کو اس زمین کے اوپر آئے ہوئے لگ بھگ 3000 سال ہو رہے ہیں. لگ بھگ 3000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تشریف فرما تھے. اس کا مطلب ہے حضرت خضر کا واقعہ 3000 سال پہلے کا ہے. ابھی بھی روایات کہہ رہی ہیں خضر زندہ ہیں، جو لوگ راہ بھٹک جاتے ہیں ان کو راہ دکھاتے ہیں. تو ایک اور زندہ آپ کو نظر آ گیا. ایک زندہ حضرت عیسیٰ 2000 سال ہو گئے، ایک زندہ حضرت خضر 3000 سال تو کم از کم ہو ہی گئے. جبکہ روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت خضر اللہ کے نبی بھی نہیں ہیں، ولی خدا ہے. البتہ بعض روایات نے بہت کم نے ان کو نبی لکھا ہے، لیکن اکثر روایات نے لکھا ہے ولی خدا ہے. اللہ کی حکمت جہاں تقاضا کرتی ہے انسانوں کو نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے. انسان تو ہیں، سب جانتے ہیں انسان. حضرت خضر انسان نظروں سے اوجھل، اور دنیا کے اندر موجود فعال کارروائی انجام دینے والے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طریقے سے انسان موجود 2000 سال ہو گئے. اسی طرح پروردگار عالم نے سورہ کہف کے اندر تیسری شخصیت جو وہاں پر متعارف کرائی وہ حضرت ذوالقرنین کی شخصیت ہے. ذوالقرنین وہ بادشاہ جو قرآن کریم فرماتا ہے انہوں نے مشرق اور مغرب میں سفر کیا اور اللہ کی حکومت کو قائم کیا. تو یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ پہلے بھی ہمارے نمائندے ایسے آئے جو زمین کے مشرق اور مغرب میں گئے اور ہماری حکومت قائم کر گئے، اور اب بھی ایک نمائندے آئیں گے جو دنیا کے کونے کونے پر پرچم الہی کو سربلند فرما دیں گے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اب آج کی مجلس میں ہمیں اپنے ان تمام مباحث کو ختم تک لے کر جانا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان امام علی مقام کا منتظر کیا کام انجام دے. انتظار کرنے والا، اصل انتظار کا مفہوم ایک عجیب مفہوم ہے. انتظار کا مفہوم کچھ طلب کر رہا ہے، کچھ تقاضے اپنے بیان کرتا ہے. جیسے کہ ہم نے شاید آپ کی خدمت میں مثال دی، انتظار کا مفہوم یہ کہہ رہا ہے، غور فرمائیے گا، وہ کرو جو منتظر نے آ کر کرنا ہے. انتظار کہتا ہے یہ. اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں، فرض فرمائیے کہ میں اپنے گھر بنانے کے لیے منتظر ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آسمان کی طرف سے آنے والی کسی امداد کا منتظر ہوں کہ جس کے نتیجے میں میں کچھ نہیں کروں گا اور میرا گھر بن جائے گا. اگر میں گھر بنانے کا منتظر ہوں اس کا مطلب یہ ہے میں گھر بنانے کے وسائل جمع کر رہا ہوں، ورنہ منتظر کیسے ہوں میں؟ اگر آپ کو کوئی پیغام دے کہ میں کسی دوسرے شہر آنا چاہتا ہوں اور تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہاری مدد کا منتظر ہوں، تم کچھ کرو گے تو میں آؤں گا.
آپ اور میں منتظر ہیں. سادہ سا قانون میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. آپ اپنی زندگی کے اندر اہداف بنائیے, مقاصد بنائیے. ان اہداف و مقاصد میں وہ کر کے دکھا دیجئے جو آپ سمجھتے ہیں مولا تشریف لائیں گے تو کریں گے. ان کاموں کو انجام دینا اپنی زندگی کا مقصد بنائیے. اور ان کاموں کو آپ کیوں انجام دیں؟ تاکہ اپنے مولا کے حضور کہیں کہ مولا جو آپ کام کرنا چاہتے تھے اسے میں نے شروع کر دیا یہاں پر, تاکہ آپ کی تشریف آوری میں آسانی حاصل ہو جائے. جس طرح سے وہ چاہتے تھے کیجیے. اور یہ دنیا میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, اس دنیا کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس دنیا کے اندر موجود مشکلات کو بھی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ مولا نے فرمایا تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین, ضعیف مومنوں پہ تم نے ظلم کیا. اگر تصور کیجئے یہ جو پورے اس معاشرے کے اندر یہ ضعیف مومنین موجود ہیں, مولا تشریف لاتے تو کیا کرتے؟ ایک لہجے کو اپنے ذہن میں سوچئے, مولا تشریف لے آئے, اب کیا کرتے؟ کس کی خبر گیری کرتے؟ کس کی مدد کے لیے لپکتے؟ کس سے کہتے مدد کرو؟ یہ کام میں اور آپ کیوں نہ کر دیں؟ یہ سب کام ہونے ہیں اور ہو جائیں گے. مشکل صرف اتنی یہ ہے کہ میں اور آپ بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اپنی زندگیوں پہ توجہ فرمائیے عزیزان محترم. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا نماز کی طرف, قرآن کریم کی طرف, یہ وہ وسائل جو پروردگار نے فراہم کیے. اب آج اس مطلب کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جی کہ اس نظام پر غور فرمائیے. ابھی اگر مولا تشریف لائیں, اپنے کچھ ماننے والوں کو دیکھیں گے جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں گے, اور کچھ ماننے والوں کو دیکھیں گے کہ جو آسائش اور رفاہ کے اندر زندگی گزار رہے ہوں گے. اس کے بعد کیا کہیں گے کہ جو پیسے کا محتاج ہے وہ محتاج رہے, اور جس کے پاس کروڑوں اور لاکھوں کروڑوں کا انبار لگا ہوا ہے وہ لمبار لگائے رکھے رہے. وہ یہ فرمائیں گے؟ یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. وہ تو تشریف لائیں گے, عدل فرمائیں گے یہاں پر, عدل و انصاف. اب ان کا عدل و انصاف کیسا ہوگا اس بات کو دیکھ لیجیے. جب پچھلی دفعہ حجت الہی نے عدل و انصاف دکھایا تھا مولا کے زمانے میں, تو خود تمام مفکرین اعتراف کرتے ہیں کہ قتل فی المحراب لشدت عدلہ, اپنے عدل کی شدت کی وجہ سے محراب میں شہید کر دیے گئے. پچھلی دفعہ عدل اتنا شدید تھا کہ جب بیت المال کی تقسیم کا معاملہ آیا تو فرمایا بیت المال کا مال سب کے اندر مساوی تقسیم کیا جائے گا. اگر ایک کو 4 درہم ملیں گے تو دوسرے کو بھی 4 درہم ملیں گے. لوگ صف میں لگے ہوئے تھے, ایک آدمی کو کچھ پیسہ دیا, کہا یہ تمہارا حصہ. اس نے کہا یہ میرا حصہ, اتنا سا. مولانا نے فرمایا کیا اعتراض ہے؟ کہنے لگا مجھ سے پہلے جس آدمی کو دیا یہ کل تک میرا غلام تھا, کل رات میں نے اس کو آزاد کیا ہے, آج یہ صف کے اندر کھڑا ہوا بیت المال سے پیسہ لینے کے لیے, اس کو بھی اتنا مجھے بھی اتنا. مولانا فرمایا اب آزاد انسان ہے, تمہارے جیسا ہے, برابر ہے میری نظروں میں. یہی عدل جو پہلے ہوا تھا اور مصیبتیں لے آیا تھا, امام کی شہادت تک پہنچ گیا تھا, یہی عدل دوبارہ آئے گا. اس عدل کے لیے میں اور آپ کتنا تیار ہیں؟ یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو معترضین بہت ہوں گے, اعتراض کرنے والے بہت ہوں گے, ساتھ دینے والے کم رہ جائیں گے. جو منتظر رہے تھے, انتظار کا دعویٰ کر رہے تھے, وہ کم ہوتے چلے جائیں گے. ایک وجہ یہی ہوگی کہ جب وہ تشریف لائیں گے اور میرے اور آپ کی محبوب چیزوں کو قربان کرنے کا حکم دیں گے, تب میرے اور آپ کے لیے سخت ہو جائے گا معاملہ. مگر یہ کہ ہم نے پہلے سے تیاری کی ہوئی ہو, اپنا سب کچھ لٹانے کا پہلے سے عہد کیا ہوا ہو. اور اس کا راستہ صرف ایک ہے, کسی بھی چیز سے اپنا دل نہ جوڑیے, کسی چیز سے دل نہ جوڑیے. ہر چیز کو ذمہ داری کے طور پر انجام دیجیے. اگر ذمہ داری ہے تو انجام دوں گا, ورنہ انجام نہیں دوں گا. ہر چیز کے بارے میں ایسے ہی سوچیے. ایک مسئلہ مثال کے طور پر, انسان اپنی اولاد کے بارے میں بڑا عجیب ہو جاتا ہے. اولاد کے معاملے میں انسان بہت حساس ہے. مولانا نہج البلاغہ میں ایک حل ارشاد فرمایا, توجہ فرمائے گا, درود بھیجیں محمد و آل محمد. کچھ لوگ اپنی اولاد کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں, اور کچھ لوگ اپنی اولاد کی خاطر خود مشکل جھیل رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر آج صبح کسی نے سوال کیا کہ میرے والدین مجھے منع کرتے ہیں داڑھی رکھنے کو, اور شاید وہ سوال جواب دینے سے رہ گیا. اس میں حکم واضح ہے, کوئی اللہ کی اطاعت میں کسی اور کی اطاعت قبول نہیں کی جا سکتی.
مخلوق کو خوش کر کے اللہ کی نافرمانی کرے، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے یہ کام جائز نہیں ہے. اللہ کی فرما برداری میں کسی مخلوق کے لیے کوئی دخالت کی گنجائش نہیں ہے. داڑھی کا حکم ہے، اگر حکم ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہے تو پھر والدین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ منع کریں. اولاد کے لیے اس موقع کے اوپر اپنے خدا کی پیروی کرنا واجب ہے. اللہ کی اطاعت میں کسی کی اطاعت قبول نہیں کی جا سکتی. اب آئیے اس حکم کی طرف جو نحو بلاغہ میں ارشاد فرمایا. لوگ اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. مولانا نے بڑا خوبصورت نفیس جملہ ہمیشہ کی طرح نحو بلاغہ میں ارشاد فرمایا اپنی اولاد کے بارے میں بہت زیادہ پریشانیاں مت اٹھاؤ. یعنی پریشانی آپ کوشش تو کریں، حلال رزق دیں، تربیت کے لیے کوشش کریں سر. اس کے بعد کہیں آپ کسی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے ذمہ داری کو آپ کو ملی ہے اور آپ گئے اور آپ پریشان ہو رہے ہیں پیچھے، تو مولانا نے فرمایا اپنی اولاد کے لیے زیادہ فکر مت کرو. اگر خدا نہ کرے اللہ کے نافرمان ہیں تو نافرمانوں کے بارے میں اپنا دل کیوں الجھا رہے ہو؟ اگر اولاد نافرمان ہے اللہ کی، اگر اولاد کی نافرمان ہے تو نافرمان اولاد کے لیے اپنا دل کیوں جلا رہے ہو؟ اس کے بعد فرمایا اگر اللہ کی اطاعت گزار ہے تو وہ تم سے زیادہ فکر کر رہا ہے، تم سے زیادہ خیال کرنے والا ہے. تم کیا کر لو گے اس کا؟ اپنا معاملہ خدا پر چھوڑو. آپ اپنے کام کو انجام دیں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں. اولاد کے لیے جو آپ کو ذمہ داری پڑی ہے وہ ذمہ داری انجام دیں. کسی چیز سے دل نہ جوڑیے، ایسا دل جوڑنا کہ جو خدا کے راستے میں رکاوٹ بننے لگے. اس خدا نے وعدے دیے ہوئے ہمیں، اس کے وعدوں پر انحصار کیوں نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہم اور آپ توجہ نہ دیں، نہیں توجہ دیں، جتنی ہماری ذمہ داری اس کو انجام دیں بھرپور توجہ کے ساتھ. اب یہی تمام چیزیں جو اس زمانے کے اندر مشکل بنتی ہیں کہ جب امام تشریف لائیں اور ان کا امتحان شروع ہو تو اس موقع پر کیا ہوگا. اور وہ سخت وقت اسی وجہ سے ہے. لیکن ان تمام کے پیچھے مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا اس وقت جو انتظار کا زمانہ ہے اس میں کیا کرنا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ جو اس دنیا کے اندر پس رہے ہیں ان کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے. کاموں میں سے ایک کام یہی ہے. 250 سالہ خاندان اہل بیت کی سیرت شاہد ہے کہ ایک کام جو تمام خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ایک ایک فرد نے انجام دیا وہ غریبوں کی دستگیری، ان کی مدد کرنا تھا. تمام خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا. کہیں پر ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک امام نے اس کام کو انجام نہ دیا ہو. یہ ہمیشہ سے ہوا اور مجھے اور آپ کو بھی یہی سوچنا ہوگا. اور اس کی نفاستیں بہت زیادہ ہیں، اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں. اگر کوئی یہ سوچ کر کرنا شروع کر دے کہ مولا آپ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داریاں میں انجام دے رہا ہوں، اس کا اجر پھر بہت زیادہ ہے. اور خدا نہ کرے اور آپ کی اور میری نگاہوں کے سامنے کوئی ایسا موقع گزر گیا اور ہم نے نہ کیا تو پھر سزا بھی پھر بہت زیادہ ہے. آپ کو اور مجھے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. معاشرے کے مانوی ترقی نہ کرنے کا ایک سبب یہ ظلم ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. اس ظلم کے ساتھ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک میں اور آپ اپنے اصول اولیہ میں سے ایک یہ نہیں بنائیں گے کہ ہم مظلوموں کی مدد کے لیے دوڑیں. ایک مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کسی علاقے کے اندر ایک سادات گھرانہ، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، سید کا انتقال ہو جاتا ہے. بیوہ اس کی یتیم بچوں کے ساتھ موجود تھی. علاقے کے اندر 2 دکاندار سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم ساتھ دیں گے، گھبراؤ نہیں، کوئی بھی ضرورت ہو بچوں کو ہمارے پاس بھیج دینا، اپنی دکان میں ہوگا دیں گے. بچہ کسی ایک دکان سے بار بار لیتا ہے، دکاندار چڑھ جاتا ہے، سوچتا ہے 2 دکاندار تھے، سارا میرے پاس کیوں آتا ہے. ایک دن بچہ آتا ہے، کہتا ہے ہمیں فلاں چیز دے دو. کہتا ہے ہم نے 2 نے وعدہ کیا تھا، ایک نے تھوڑی وعدہ کیا تھا، دوسرے کے پاس بھی جایا کرو. بچہ ڈر جاتا ہے، بیچارہ گھر آتا ہے، کہتا ہے کہ اس نے منع کر دیا. ماں بھی خاموش ہو جاتی ہے. یہ آدمی کہتا ہے رات کو مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرا نام لے رہا ہے گلی میں. جاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کوئی بھی نہیں تھا. پریشان ہوتا ہے. 2-3 دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، بار بار دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا نہیں کوئی آواز نہیں ہے، لیکن پھر آواز، نام کی آواز آ رہی ہے. ایک دفعہ آخرکار ڈرتے رہتے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے. دیکھتا ہے ایک شخصیت تشریف لا رہے ہیں، اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے. نزدیک تشریف لاتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں تم نے سمجھا ہم اپنی اولاد کو پالنے میں تمہارے محتاج ہیں؟
تم نے سمجھا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو پالنے میں تمہارے محتاج ہیں؟ یہ تو ہم نے تمہیں موقع دیا تھا کہ تم اس کام کو کر لیتے، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو اس معاملے کو سمجھنا پڑے گا. یہ ساری مخلوق اس امام کی اولاد ہے. الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا خاندان ہے. اس خاندان کا سرپرست پروردگار عالم نے اس امام کو بنایا ہوا ہے. قبول نہیں کریں گے میرے خاندان کے ساتھ اس طریقے سے ناانصافی ہو، خاص کر سادات کے معاملے میں جو ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. کوئی بھی ہو اس طرح سے قبول نہیں کیا جائے گا. ظلم برداشت نہیں کریں گے، ظلم کا مقابلہ کریں گے. کاموں میں سے ایک کام یہ ہے، آپ یہ سوچئے مولا تشریف لائیں گے کیا کریں گے، اس کام کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے. آپ جو آپ کی توانائی میں بہترین آتا ہے اس کو انجام دیجئے. آپ کی توانائی میں آتا ہے چند لوگوں کے ساتھ مل کے انجام دیں، مل کے انجام دیں. آپ کی توانائی میں آتا ہے اس کے لیے کوئی ادارہ بنائے، ادارہ بنانے کی کوشش کیجئے. کچھ نہیں کر سکتے تو جو ذاتی طور پر کر سکتے ہیں اسے کر لیجئے، لیکن اس کام کے اندر بڑھتے رہیے. ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ رک جائیں. اگر رک گئے مورد سوال قرار پائیں گے. کل تشریف لائیں گے، سوال کر سکتے ہیں یہ بتاؤ تم نے اس معاملے کے لیے کیا کیا. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ظلم بے تحاشا ہے، ظلم بہت زیادہ انجام پایا ہے. اتنے لوگ لاوارث زمین کے اوپر موجود ہیں جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 58 ہجرہ میں خطبہ منا میں، آج سے سمجھ لیجئے 1400 سال پہلے سید الشہداء جب مکہ تشریف لے گئے منا کے میدان میں تو اپنا خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اس خطبے کے اندر جس کا ایک جملہ میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، جس میں مولا نے کہا تھا کہ دین کی خاطر کتنا پیسہ تم نے لگایا، کس قبیلے سے جنگ کی. وہیں پر ایک اور جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ضعیف، اپاہج، کمزور، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے لیے کیا کر رہا ہے. یہی جملہ آج بھی موجود ہے. کون اس کے لیے پوچھ رہا ہے، کون اس کے لیے کام کر رہا ہے. کیوں ہم نے یہ سوچا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کس کے کندھوں پر ڈال کر مطمئن ہو گئے. اب جب بھی ہم لوگ کہیں بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ کرے، مگر حکومت کیا امام کی نمائندہ ہے؟ یہ تو خود وہ ظالم ہے کہ جو یہ حکومت کاموں کو انجام دے رہی ہے. وہ کہاں سے اس کام کو کرے گی؟ آپ اور میں تھے جن کو امام کی غیبت کے اندر یہ کرنا ہے. کیوں حکومت کے کندھے پر ڈالیں؟ وہ خود جابر ہے، وہ خود ظالم ہے جس کے نتیجے میں یہ ظلم ہو رہا ہے. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. عزیزان محترم، جتنا آپ کی توانائی میں ہے اس کام کو انجام دیجیے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وجود میں جتنا ممکن ہے ایمانداری کو لے کر آئیے، صداقت کو لائیے، سچائی کو لے کر آئیے. یہ منتظر کا کردار ہونا چاہیے. ان کی سارے تمام جو اصحاب آئے 250 سال کے اندر ان کے اوپر ایک نظر دوڑائیے اور اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے وہ جو 250 سال میں ان کے اصحاب تھے، مجھ میں اور ان اصحاب میں کون سی چیز ایسی ہے جو ایک جیسی ہے؟ اگر میں ویسا ہی ہوں جیسے ان کے اصحاب تھے 250 سال میں، تب تو امید ہے کہ جب تشریف لائیں گے تو ان کے اصحاب میں شامل ہو جاؤں گا. لیکن اگر میرا کردار اس جیسا کردار نہیں ہے تو پھر کیا امید ہے؟ پچھلی دفعہ جو اصحاب ان کے تھے ایک خاص کردار کے حامل افراد ہوا کرتے تھے. وہ عبادتوں سے عشق کرنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ انسانوں کے کام آنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے مولا کے فرما بردار ہوا کرتے تھے، وہ اپنے مولا کی اطاعت میں شدت کی سختیاں کو جھیل لینا چاہتے تھے. آپ ان اصحاب کے کردار کو دیکھیے. میں ایک واقعہ بہت زیادہ عرض کیا کرتا ہوں، ابن ابی عمیر نام کر کے ایک نابینا صحابی کا، امام کے مشہور راویوں میں سے ہیں. ان کو اصحاب اجماع میں شمار کیا جاتا ہے. اصحاب اجماع ہونے کی حیثیت سے ان کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی روایت ان تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ روایت صحیح روایت ہے. ابن ابی عمیر کے اوپر اتنا اطمینان کیا جاتا ہے. یہ نابینا صحابی ہیں اور نابینا زندگی میں سختیاں جھیلنے کی وجہ سے ہوئے. ایک زمانہ تھا جب حکومت کے مورد عتاب واقع ہوئے. ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس پیسہ تھا، ان کے پاس خاندان اہل بیت سے حاصل ہوئی بھی روایتیں تھیں. حکومت وقت نے ان کے اوپر ظلم کیا، جبر کیا، ان کو زندان میں ڈال دیا اور سارا پیسہ ضبط کر لیا. وہ آدمی جس کے پاس اتنا کچھ تھا کہ جو سب کی مدد کیا کرتا تھا، 3 سال زندان میں رہے. اتنا جبر و تشدد ہوا کہ نابینا ہو گئے. اب جو 3 سال کے بعد باہر آتے ہیں، مدت کے بارے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، باہر آتے ہیں تو
اب ایک عجیب کیفیت کے سامنے ہوتا ہے. مال سارا چھن چکا ہے, معاشرے کے اندر حیثیت ختم ہو گئی اس اعتبار سے کہ اب کچھ نہیں ہے جس سے زندگی گزارے. اس زمانے میں مال چھن جانے کے ساتھ ایک اور مشکل پیش آتی تھی. آج کے زمانہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں بھی ہے تو آپ کہیں زیرو سے شروع کر سکتے ہیں, کہیں پہ آپ جاب کر لیں گے, کہیں کام کر لیں گے. وہ زمانہ ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں ایسا تھا کہ اگر آپ کا مال چھن گیا, آپ کی زمین چھن گئی, اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, ختم ہو گیا معاملہ. بیت المال میں سے آپ کو کچھ نہیں دیا جائے گا, نام کاٹ دیا جائے گا, بیت المال میں سے بھی کچھ نہیں ملے گا. اس طرح فقیر کر دیا کرتے تھے کہ گداگری پر مجبور ہو جائے. محمد ابن ابی عمیر زندان سے باہر آئے, ہر چیز سے محروم. ایک گھر باقی بچ گیا تھا. اس گھر کے بارے میں امید یہ تھی کہ اس گھر کی ایک دو چھتی کے اندر انہوں نے روایات کا خزانہ رکھا ہوا تھا. آتے ہیں اس روایت کے خزانے کو باہر نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں پانی سرایت کر گیا, ساری روشنائی بہہ چکی ہے, سب ختم ہو گیا. مال بھی ختم, آنکھیں بھی ختم, روایتوں کا خزانہ وہ بھی ختم. یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں صرف ایمان محفوظ کر سکتا ہے. ایمان کے علاوہ کوئی چیز نہیں انسان کو بچا سکتی. اب اپنے آپ سے پوچھتے ہیں اب میں کیا خدمت کر سکتا ہوں خاندان اہل بیت کی. اس پر بھی حوصلہ ختم نہیں ہوا ہے. کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے, اب کیا خدمت کروں. دیکھتے ہیں میرے پاس حافظہ ہے, اپنے حافظے سے روایتیں لکھنا شروع کر دیں, اپنے حافظے سے لوگوں کو روایتیں بتانا شروع کر دیں. کہا میں بتاتا ہوں تم لوگ لکھو. اس خاطر محمد ابن ابی عمیر پر اعتماد کیا جاتا ہے کہ محمد بن ابی عمیر بہت شدید تھے اپنے معاملے کے اندر. اپنے حفظ سے روایتیں لکھواتے تھے اور صرف وہ روایتیں لکھواتے تھے جس کے اوپر 100% مطمئن ہوتے تھے. اب ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا کیا عالم تھا. ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے, کہتا ہے محمد ابن ابی عمیر یہ 8,000 درہم تمہارے حوالے. 8,000 درہم اتنا پیسہ ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں گے اس واقعے میں, جس سے ایک گھر لیا جا سکتا تھا, تو کافی پیسہ تھا. کہا یہ تمہارے حوالے 8,000. پوچھا ہے کہ یہ میں کیوں لے لوں یہ پیسہ. کہا یہ تمہارا ہی پیسہ ہے, تم نے مجھے دیا تھا. کہا مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے تمہیں ایسا پیسہ دیا ہو. کہتا نہیں, تم نے جیل جانے سے پہلے میں ایک دفعہ تمہارے پاس مدد مانگنے کے لیے آیا تھا, تم نے 8,000 درہم مجھے دیے تھے. کہا اگر ایسا ہے تو کیا تمہاری ضرورت برطرف ہو گئی ہے؟ اتنا پیسہ واپس کیسے کر رہے ہو؟ کیا اتنے سالوں میں تمہاری ضرورت برطرف ہو گئی؟ تم نے کوئی کاروبار کر لیا جس کے نتیجے میں اتنا ڈھیر سارا پیسہ آ گیا؟ کہا نہیں, کاروبار نہیں کیا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں یہ پیسہ تمہیں واپس کر لوں. ابھی بھی ابن عمر تیار نہیں ہے. پوچھتے نہیں, پہلے یہ بتانا پڑے گا یہ پیسہ کیسے آیا. کہتا ہے میں جب آیا تھا تمہارے پاس تو مجھے گھر خریدنا تھا, اس گھر خریدنے کے لیے 8,000 درہم لیے تھے. کہا اب کیا دوسرا گھر بنایا؟ کہتا نہیں, میں نے تمہیں محتاج دیکھا, اپنا گھر بیچ دیا ہے پیسہ دینے کے لیے. اتنی شدت کے یہ لوگ تھے اپنے کام کے اندر. یہ تھے اصحاب ائمہ. ابھی ایک رخ دیکھا ہے, ابھی محمد ابن ابی اور پہچانی ہے. جیسے ہی محمد بن ابی عمیر نے یہ سنا کہ اس آدمی نے ابن ابی عمیر نے کہ اپنا گھر بیچا ہے تاکہ میرا پیسہ ادا کرے, فوراً یہ کہا کہ اے شخص اس 8,000 درہم میں سے ایک ایک درہم کا میں محتاج ہوں اس وقت, لیکن اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ پیسہ واپس لو, اپنا گھر دوبارہ خریدو. کہنے گا ممکن نہیں میرے لیے, کیسے یہ کام کر لوں, تم محتاج ہو اس وقت. کہتا ہے نہیں, میں نے اپنی مولا سے روایت سنی ہے اور فرمایا انہوں نے کہ ابن ابی عمیر اپنا قرض واپس لینے کے لیے کسی کو سائے سے محروم نہ کرنا, میں روایت پہ عمل کروں گا. یہ لوگ اتنے شدید تھے ائمہ کی اطاعت کے اندر, تب روایتیں پہنچی ہیں ہم تک. اب میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں گا سب سے پہلے کہ میں نے روایتوں پر عمل کرنے میں, ان کے احکام پر عمل کرنے میں کتنی شدت دکھائی؟ میں نے اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کیا شدت دکھائی؟ یہ تو اتنے شدید تھے, تب کہیں جا کر اصحاب کا مقام حاصل کر پائے, تب تاریخ میں ان کا نام لکھ دیا گیا کہ یہ اصحاب اہل بیت تھے. ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا, آیا یہ مقام کہ جس کو گزشتہ لوگوں نے اتنی سختیاں جھیل کر حاصل کیا تھا, ہمیں یوں ہی آسانی سے مل جائے گا؟ جبکہ یہ زمانہ امتحان کے اعتبار سے اس زمانے سے کہیں زیادہ سخت زمانہ ہے. یہ زمانہ زیادہ سخت زمانہ ہے امتحان کے اعتبار سے. اس زمانے میں مقام بھی بہت اونچا ہے. جو اس زمانے میں اپنا امتحان دے گیا اور کامیابی حاصل کر گیا, اس کا مقام بھی بہت اونچا مقام ہے. ایک روایت موجود ہے کہ
ختمی مرتبت اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد آل محمد. اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے. ایک موقع پر اچانک ارشاد فرماتے ہیں سلام ہو میرا اپنے بھائیوں کے اوپر. کہا میرا سلام ہو میرے بھائیوں کے اوپر. وہ جو اصحاب وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا اے رسول ہم کیا آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ کن بھائیوں پر سلام بھیج رہے ہیں؟ فرمایا تم لوگ میرے اصحاب ہو، تم لوگ میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی کچھ اور لوگ ہیں. فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ امتیں ہیں جو آخری زمانوں کے اندر آئیں گی اور میرے پیروکار ہوں گے، میرے پیروکار ہوں گے، وہ میرے بھائی ہیں. کہا وہ آپ کے بھائی ہیں؟ ہم نے جنگ بدر لڑی ہے، ہم نے احد لڑی، ہم نے ساری جنگیں لڑی، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی خاطر لڑی. تب ہم اصحاب پر پہنچے، انہوں نے کیا کیا ہوگا کہ وہ آپ کے بھائی بن جائیں گے؟ فرمایا ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ میری روایتوں میں سے صرف الفاظ کو دیکھیں گے اور مجھ پر ایمان لے آئیں گے. صرف الفاظ کو دیکھیں گے لیکن عمل کر رہے ہوں گے. وہ صرف سیاہی اور سفیدی کو دیکھ رہے ہوں گے کاغذ کی، اس کے باوجود میرے کہے پر عمل کر رہے ہوں گے. یہ میرے بھائی ہوں گے. اب آپ جانتے ہیں کہ دو طرف کتنی شدید ہے. ایک طرف نبی کے بھائی ہونے کا مقام ہے لیکن دوسری طرف سے پھر امتحان بھی اتنا ہی سخت ہے. ہم آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور کی سختی یہ ہے. اس دور کے اندر کوئی بیچ کا راستہ نہیں رہے گا ایک زمانے کے بعد. ابھی تو شاید مجھے اور آپ کو کچھ بیچ کا راستہ بھی نظر آ رہا ہے. کچھ وقت اور گزرے گا، اگر جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ صحیح نکلتا ہے تو پھر کوئی بیچ کا راستہ نہیں رہے گا. پھر یا شدت کے ساتھ ایمان کا امتحان دینا ہوگا یا نعوذ باللہ ایمان کے راستے سے ہٹنا ہوگا. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے اور اس کی تیاری اسی طریقے سے ہے. جو حق سمجھ میں آ رہا ہے اس حق کے اوپر عمل کیجیے. ہمارے آپ کے اور حق کے درمیان صرف ایک رکاوٹ ہے، اس دنیا کی محبت. اسے نکالنے کی کوشش کیجیے. یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے. صرف ہم اپنی آنکھوں کو اس دنیا سے ہٹا نہیں پا رہے. جو اہل بیت کے مخالفوں کے ہاتھ میں ہے وہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے، اس سے ہماری آنکھیں ہٹ نہیں پا رہی. اگر اس سے ہم اپنے آپ کو نکال پاتے تو ہم ان کی اطاعت کے اندر آگے بڑھ رہے ہوتے. ابن ابی عمیر کی طرح ان کو زمانے کی سختی نے اہل بیت کے راستے سے ہٹایا نہیں، ان کے راستے پر ڈٹے رہے. یہی ہمیں بھی کرنا ہے، یہی ہمیں بھی سوچنا ہے. لیکن یہ دنیا بڑی عجیب چیز ہے. یہ بہتوں کو دھوکہ دے چکی ہے اور اب بھی لاکھوں کروڑوں کو دھوکہ دینے کو تیار ہے. اور اس کا دھوکہ اتنا عجیب دھوکہ ہے کہ جب یہ دھوکہ دیتی ہے تو سامنے والے کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں کس عذاب میں مبتلا ہو گیا. سامنے والا سمجھ ہی نہیں پاتا. آنکھوں پر گویا ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ جس میں حقائق نظر نہیں آ رہے ہوتے، جبکہ حقائق آنکھوں کے سامنے موجود ہوتے ہیں. دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن یہ اس مشکل کے ساتھ ہے. اب اس کا راستہ ایک ہی راستہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا، سچے منتظر بن کے دکھائیے. قانون بنا لیجیے اپنی زندگی کے اندر، وہ کریں گے جو مولا چاہتے ہیں کہ تشریف لائیں تو کریں. اپنا احتساب بار بار کیجیے، بار بار اپنا احتساب. اپنے آپ سے پوچھئے اس وقت جو میں زندگی کے اندر جو کچھ کر رہا ہوں آیا یہ وہی ہے جو مولا تشریف لائیں گے تو مجھے کرنا چاہیے؟ کیا کمی ہے، کیا بیشی ہے، کس کام پر میں زیادہ وقت دے رہا ہوں، کس کام پہ کم وقت دے رہا ہوں، کس کام پر میری زیادہ توانائیاں لگ رہی ہیں، کس کام پر کم توانائیاں لگ رہی ہیں. اپنا حساب نکالیے. مختصر سے شروع کیجئے. میں سمجھتا ہوں اپنے طور پر کہ اگر آپ ہفتے میں چند گھنٹے بھی اس کام کے اوپر وقف کر دیں آپ کی زندگی میں بنیادی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. نکالیے، ہفتے میں ایک دن نکال لیجئے کہ یہ ایک دن مولا کے نام ہے، وہ کروں گا جس سے مولا خوش ہوں گے. پھر دیکھیے خدا کتنی برکتیں دے گا آپ کی ذات کے اندر. میرا مطلب برکتوں سے پیسہ نہیں ہے. میں نے 10 دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا میں کوئی فضل اور برکت پیسے کے اندر نہیں دیکھتا. اصل ان لوگوں کی منطق ہی کچھ اور منطق ہے. مولا نے ایک جگہ پر ایک استدلال دیا ہے دولت کی عدم فضیلت کے اوپر. دولت کے فضیلت نہ ہونے کے اوپر امیر المومنین نے ایک جگہ استدلال دیا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد.
ایک جگہ پہ اتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں یہ بتاؤ اللہ نے اپنے محبوب ترین نبی کو دولت نہ دے کر کیا ان کے احترام میں کمی کی ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب ترین بندے کو، انسان کامل کو، مخلوق اول کو، اشرف الانبیاء کو دولت نہیں دی تو کیا اس سے ان کے رتبے میں کوئی کمی آئی؟ اگر دولت فضیلت ہوتی تو خدا اپنے نبی کو اس فضیلت سے کیوں محروم کرتا؟ اس کے بعد فرمایا اب یہ بتاؤ کہ جن کو دی ہے کیا ان کو کوئی فضیلت ملی ہے؟ کون سی فضیلت ہے یہ؟ اگر یہ فضیلت ہوتی تو اشرف الانبیاء کو کیوں محروم کیا؟ اشرف الانبیاء نے کیوں اپنی زندگی سے اس کو دور رکھا؟ کیوں مولا کائنات نے اپنی زندگی سے اس کو دور رکھا؟ اگر یوں ہے تو ہم کیوں چمٹ گئے؟ پھر اس سے ہماری کیوں اس کے اوپر دل ڈوب گئے؟ یہ دنیا کیوں بھاگ رہی ہے اس کے پیچھے؟ کیوں ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کم از کم کے اوپر قانے ہو جائیں؟ اگر ہم میں کم سے کم کا حوصلہ نہیں ہے تو اتنا کر لیجئے کہ متوسط زندگی پر قانے ہو جائیے. میں نہیں کہہ رہا میں اور آپ بلا وجہ میں بھوک اٹھانا شروع کر دیں، نہیں، آپ کھائیے جتنا آپ کے واجب ہے آپ استعمال کیجیے، تن کو ڈھانپیے، گھر میں رہیے، جتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے رہیے، کیجیے سارے کام، لیکن اس کے بعد دنیا ہی کی خاطر سب کچھ کرنا یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ اور پھر اس دنیا کی خاطر دھوکے بازیاں کرنا، اس دنیا کی خاطر انسانوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دینا، یہ ہمیں کس نے سکھا دیا؟ پھر اس دنیا کو اپنے لیے عزت کا سبب قرار دے دینا، اس سے بڑھ کر ذلت کچھ نہیں ہو سکتی کہ کوئی انسان اپنی عزت دولت کے اندر ڈھونڈنا شروع کر دے. اس سے بڑھ کر ذلت کوئی نہیں ہو سکتی. کتنا پست ہو ایک انسان جو یہ کام کو انجام دے گا. ذرا تصور کیجئے وہ چیز جس سے فرعون اکڑ رہا تھا میں بھی اسی چیز کو لے کر اکڑنا شروع کر دوں. وہ چیز جس کو لے کر قارون خوش ہوتا تھا میں بھی اس کو لے کر خوش ہونا شروع کر دوں. تو خدا نہ کرے ایسا تو نہیں کہ میرا حساب بھی قارون اور فرعون جیسوں کے ساتھ پہنچے گا. وہ خاندان کیسا تھا جس کے میں اور آپ ماننے والے. اب جب اس کو جا کر دیکھتے ہیں تب ہمیں بہت فرق نظر آنے لگتا ہے اپنے اندر. یہ جو میں آپ کے سامنے اتنی شدت کے ساتھ یہ نظریہ پیش کر رہا ہوں کیونکہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اب جو مولا تشریف لائیں گے تو ہر چیز کو 100% حق کے ساتھ معاشرے کے اندر رائج کروا دیں گے. اب کوئی چیز بچے گی نہیں. اب جو 100% حق ہوگا وہ معاشرے کے اوپر نافذ ہو جائے گا. لہذا اگر اب تک ایسا ہوا تھا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب فرض فرمائیے کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے حلال کمایا، اس حلال کمائی میں سے جو میں نے بے تحاشا کمائی اس میں سے میں نے خمس دیا، اب باقی میری مرضی میں جیسے مرضی خرچ کروں. ذرا مولا سے پوچھے گا واقعا ایسا ہی ہے؟ یہ تو میں اس کا عرض کر رہا ہوں جس نے خمس اور اموال دے دیے، جو نہیں دیے اس کا تو حساب ہی کچھ اور ہے. جس نے دے دیے اس سے میں پوچھنا چاہوں گا آیا یہ بتاؤ واقعا ایسی کوئی اجازت ہے؟ مولا ایک جگہ پہ دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں مجھے دنیا سے کیا کام. مولا کلمات آپ جانتے ہیں کتنی گہرائی کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ فرماتے ہیں مجھے دنیا سے کیا کام، اس کے حرام میں عذاب ہے، اس کے حلال میں حساب ہے. مجھے دنیا سے کیا کام، حلال حرام ہو تو عذاب ہی عذاب ہے اور حلال بھی ہو تو حساب دینا ہوگا. کہاں سے آیا تھا، کہاں خرچ کیا تھا. اب کوئی یہ کہے میں نے خمس نکال دیا باقی میں میری مرضی جو مرضی کروں، یہ امیر المومنین کے منطق یہ نہیں ہے. ان کے منطق یہ ہے ہر چیز میں حساب دینا پڑے گا. بتاؤ آیا کہاں پر، تم نے کہاں خرچ کیا. کیسے تمہارا دل قانے ہو گیا کہ تم آسائشوں کو اپنے لیے جمع کرو اور انسان 3 وقت کے کھانے کو تڑپ رہا ہو. تم کیوں قانے ہو گئے اس بات کے اوپر؟ یقین فرمائیے اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ ہم کس بات کے اوپر صبر کر کے بیٹھ گئے. کیا حساب نہیں لگایا ہم نے؟ کیوں ہم نے نہیں سوچا کہ اس شہر کے اندر اگر ایک آدمی بھی بھوکا سو گیا، ایک آدمی بھی خدا نہ کرے اپنی بھوک اور افلاس کی وجہ سے مر گیا، کون حساب دے گا؟ جب تک آپ نہیں جانتے، چلیے ٹھیک ہے آپ نے کہا ایک آدمی امریکہ کے اندر مر گیا، میں کہاں امریکہ پہنچ سکتا ہوں، اس شہر میں پہنچنے میں کیا رکاوٹ ہے؟
میرے اور آپ کے محلوں کے پیچھے اگر ایک آدمی مر گیا بھوک سے، میں اور آپ کیسے جواب دیں گے اس کا؟ کیا رکاوٹ تھی میرے اور آپ کے لیے؟ آپ کہیں گے ہم آگاہ نہیں تھے، ہم جا نہیں سکتے تھے۔ ذرا میں آپ کو یہ پوچھوں کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ تمہیں ایک ایسی بیماری لاحق ہے جس کا ڈاکٹر یہاں سے ایک ایسے فاصلے پر رہتا ہے جس کے لیے تمہیں 4 گھنٹے پیدل چلنا پڑے گا، آپ پیدل چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ اپنی جان بچانے کے لیے آپ 4 گھنٹے پیدل، تو کیا آپ ہر کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے؟ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو احساس کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ ہمارے اور آپ کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ نہیں ہے؟ اصل زندگی اور موت خلق ہی اسی خاطر ہوئی ہے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے سورہ ملک کے اندر 67ویں سورہ، آپ جا کے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرماتا ہے اس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے تاکہ دیکھے تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ خلقت اسی خاطر ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھا کام کرے گا۔ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے۔ آپ بہت حساس موقع پر کھڑے ہوئے ہیں، میں اور آپ بہت نازک موقع کے اوپر اس دنیا کے اندر ہیں۔ ایک طرف سے بہت بڑی فضیلت ہے لیکن دوسری طرف سے امتحان بھی بہت سخت ہے۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہماری اور آپ کی زندگی کس سمت جائے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے، مسلسل آپ کی خدمت میں اولاد کے حوالے سے عرض کیا جس کے اوپر انسان بہت پریشان ہوتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے خود کر کے دکھائیے، اولاد خود بخود سیکھے گی۔ آپ چاہتے ہیں بچہ نمازی بنے، خود نماز پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں بچہ اول وقت نماز پڑھے، اول وقت نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ جو کام آپ کریں گے احتمال قوی یہ ہے کہ آپ کا بچہ اسی کام کو کہیں نہ کہیں پیروی کر لے گا۔ اب میں تعجب کرتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو ظالموں اور جابروں کا احترام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں بچہ دیندار بن جائے۔ کیسے بچہ دیندار بنے گا؟ بچہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس کا باپ ظالموں اور جابروں کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے اور دین کے احترام میں کچھ نہیں کرتا، تو وہ کیا سیکھے گا اپنے باپ سے؟ جو آپ سکھانا چاہتے ہیں خود کر کے دکھائیے، آپ کا بچہ بھی سیکھے گا۔ ایمان، عمل صالح، یہ میری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری قرار پاتی ہے۔ اپنے مقام انتظار کو سمجھیے عزیزان محترم، بار بار اپنے طور پر سوچیے وہ امام تشریف لائیں گے، کیا مطالبات کریں گے، کیا چاہیں گے۔ ایک بڑی عجیب صورتحال اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ اب اس اختتامی مراحل میں یقین فرمائیے میرا ذہن اس الجھن کا شکار ہے کہ میں کیا کیا بول لوں، کہ جو کچھ میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ اہم ہے وہ میں آپ کی خدمت میں چاہوں گا کہ عرض کرتا چلا جاؤں۔ اپنے آپ کو شدید ترین امتحان کے لیے بھی تیار کیجیے۔ مثلا ایک مثال میں کوئی پوچھتا ہے، کہتا ہے فرض کرو ایک دفعہ اعلان ہو گیا مولا ہر ایک کو کہنا خیمے میں آؤ، ایک آدمی خیمے میں جاتا ہے، مارا جاتا ہے، حساب نہیں کرتا، گردن مار دیتے ہیں۔ دوسرا آدمی خیمے میں جاتا ہے، مارا جاتا ہے، حساب نہیں دے پاتا، گردن مار دیتے ہیں۔ اب یہ بتائیے گا دل پہ ہاتھ رکھ کے کتنے لوگ باہر خیمے کے کھڑے رہیں گے؟ پھر بھی فرض کیجئے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو اندر جا رہا ہے حساب نہیں دے پا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اب بھی خیمے کے باہر کھڑے ہوں گے یا بھاگ جائیں گے؟ اب اپنا فیصلہ کیجئے، سادہ سی اس صورت کو ذہن میں لائیے، یقین فرمائیے اس میں بھی راستہ یہ ہے کہ کھڑے رہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جرم کی سزا میں امام نے اس دنیا کے اندر سزا دے دی، اس دنیا میں تو سرخرو ہو جائیں گے نا۔ کھڑے رہیے، جب تک میں اور آپ اس درجے پر نہیں پہنچ پائے معاملہ حل نہیں ہو پائے گا۔ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے مقام کو، یہ سارے کام عبادات سے ہوں گے آپ کی۔ اپنی عبادتوں کے اندر توجہ لائیے، خاص کر اپنی نماز کو ایک خاص طریقے سے انجام دیجیے، نماز میں توجہ کو بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ جو مجھے لگتا ہے پہلی حرکت جو انسان معنوی لحاظ سے کرتا ہے وہ نماز میں توجہ دینے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک کتاب عرض کروں گا، آیت اللہ دستغیب کی خاشعین کی نماز، اس کتاب کو ضرور پڑھیے۔ آیت اللہ دستغیب کی کتاب ہے خاشعین کی نماز، اس کتاب کو ضرور پڑھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ عارف انسان تھے، انہوں نے بہت دیکھ دیکھ کر یہ ساری چیزیں تحریر فرمائی تھیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کیجیے۔ اپنے آپ سے حساب لیجئے، یہ جو 5 منٹ کی یا 10 منٹ کی نماز پڑھی، کتنی دیر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سمجھتا رہا تھا میں؟
کتنی دیر یہ احساس میرے دل کے اندر آیا کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں. اور اگر میری 5 منٹ کی نماز میں بھی یہ احساس نہیں رہا تو میں نے اس نماز کا کیا کیا؟ اپنی نماز میں توجہ بڑھائیے. تمام نماز کے تمام اعمال سمبولک ہیں. نماز کی ہر چیز ایک خاص علامت دے رہی ہے. نماز کے ہر جملے میں ایک خاص پیغام ہے. چند کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں، مجھے یہ لگتا ہے یہ چیزیں سب سے اہم ہے، لہذا میں تیزی کے ساتھ یہ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد. آپ اور میں جانتے ہیں، ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں سنی بھی ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں بھلا دیتے ہیں، ہم لوگ توجہ نہیں دے پاتے. آپ رکوع کی حالت کو دیکھیے، قیام کی حالت کو دیکھیے، سجدے کی حالت کو دیکھیے. ہر عمل کے پیچھے کوئی علامتی پیغام ہے، ایک پیغام چھپا ہوا ہے. آپ اور میں جانتے ہیں رکوع کے اندر گردن سیدھی رکھنا کیوں ہے؟ جھکائی بھی جا سکتی ہے، کہا گردن سیدھی رکھو. کیوں سیدھی رکھیں؟ کہا اس طرح کھڑو، اپنی گردن رکھو کہ جیسے کہو مولا تیری راہ میں گردن کٹانے کو تیار ہوں. اس میں ہر حرکت سمبولک ہے. یہ جو میں اور آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس کی بھی حکمت ہے. یہ جو میں اور آپ جھک رہے ہیں اس میں حکمت ہے. تمام جملات کے اندر حکمت ہے. پوچھا گیا یہ جو ہم کہتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اس میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں یہ درس ہے کہ میری ساری زندگی اللہ کی دی ہوئی توفیقات سے ہے. اس کی دی ہوئی طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں، اس کی دی ہوئی طاقت سے نماز پڑھتا ہوں، اس کی دی ہوئی طاقت سے رزق کماتا ہوں، اس کی دی ہوئی طاقت سے سوچتا ہوں. سب کا سب خدا کی طرف سے. اور ہدف کیا ہے؟ کیا بنانا ہے اپنے آپ کو؟ تو اللہ نبی کو کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی کہہ دیجئے کہ میرا نماز پڑھنا، اعمال انجام دینا، میری زندگی، میری موت، سب کا سب اللہ کے لیے ہے، رب العالمین. اس پائے تک پہنچائیے کسی طریقے سے. میں نے عرض کیا نماز سے شروع کیجئے. نماز میں توجہ کو زیادہ سے زیادہ بڑھاتے چلے جائیے. توجہ دیتے وقت کیا سوچیں؟ پہلی بات جو نماز کے اندر خیال کیجئے، آپ جیسے ہی تکبیرہ کہنے والے ہیں سب سے پہلی چیز جو اپنے ذہن میں لائیے مجھے کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں. یہ وجود خدا کے سامنے کھڑا ہے. بالکل ایسے سوچیے جیسے قیامت کا دن آ گیا، حساب کتاب دینے کے لیے ایک عاصی بندہ کھڑا ہوا ہے. کیسے حساب کتاب دے گا؟ نماز شروع کرنے سے پہلے ذرا سا سوچ لیجئے 2 نمازوں کے درمیان کوئی گناہ تو نہیں ہوا؟ اگر گناہ ہوا ہے تو پہلے استغفار کر لیں. کیوں؟ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ جس برتن میں گندگی ہو اس میں دودھ نہیں آ پائے گا. گندے برتن میں دودھ نہیں آتا. نماز کی نورانیت چاہیے ہے، نماز سے پہلے استغفار کریں ورنہ نورانیت نصیب نہیں ہوگی. نماز سے پہلے استغفار کر کے تمام ان غلطیوں کو جو آپ نے کیا ہے نپٹانے کی کوشش کیجیے، پھر نماز کو شروع کیجیے. آپ تکبیرہ کہیں، تکبیرہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے وجود کو احساس کیجیے. آپ خدا کے سامنے کھڑے. اب ذرا توجہ سے سوچئے کہ جس کے سامنے آپ کھڑے ہیں اس کے سامنے آپ کا احترام کیسا ہونا چاہیے. جو کوئی آپ کو دیکھے اسے دیکھ کر یوں لگے کہ ایک بندہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے. ہم نے ان باتوں پہ توجہ نہیں دی. نتیجہ یہ کہ نماز نہ فحشا سے روک رہی ہے نہ منکرات سے روک رہی ہے. ورنہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کا کام یہ تھا کہ بے حیائی اور برائی سے روک لے. کیوں نہیں روک پا رہی؟ یہ نماز وہ نماز نہیں بن رہی. اور انہی امور کی وجہ سے تکبیرہ کے ساتھ خدا کو سوچیے. یہ جو آپ کا رخ کعبے کی طرف ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کی تمام توجہ خدا کی سمت ہونا ضروری ہے. پوری زندگی خدا کی سمت ہونا ضروری ہے. حج بھی ایسا ہی ہے. ایک ایک عمل سمبولک ہے اسلام کے اندر. تمام اعمال کے پیچھے علامتیں ہیں. ان کو ڈھونڈیے، خاشعین کی نماز پڑھیے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. حج کیا چیز ہے؟ اس میں بھی ایک ایک عمل علامتی ہے. حج پہ جانے سے پہلے اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس میں کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کا طواف کرنا کیا ہے؟ ایک پتھر کے گرد 7 چکر لگا دینا اس گھر کے گرد کیا مطلب رکھتا ہے؟ اس کا مطلب یہ خدایا میری زندگی کے اندر تو مرکز ہے جس کے گرد میں گھومتا رہوں گا. میری زندگی تیرے لیے ہے. اتنے پابند بنیں گے اپنے مولا کے تب مولا کی ہمراہی نصیب ہوگی. پابند بنیے.
بس ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور چاہوں گا کہ ان 5 مجلسوں سے میرے اور آپ کے عمل کے اندر کوئی تبدیلی آئے، چاہوں گا میرے اور آپ کے عمل کے اندر کچھ نہ کچھ اثر پڑے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد. متعدد اعمال ایسے ہیں جن کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ مولا کا دیدار نصیب ہوتا ہے. متعدد اعمال ایسے ہیں، اور بتاؤں ان تمام کے پیچھے کچھ شرائط ہیں، تمام کے پیچھے کچھ شرائط ہیں. بغیر شرط کے کوئی عمل جادو نہیں ہے کہ جس سے امام کا دیدار نصیب ہو. کسی نے ایسے ہی کوئی عمل نجف کے اندر انجام دیا اور خدا سے دعا کی خدا مولا کا دیدار نصیب ہو، عمل انجام دیا، دیدار نصیب نہیں ہوا، بہت پریشان ہوئے، اپنی دعاؤں کے اندر خوب گر گڑائے، یہاں تک کہ ایک دفعہ مولا نے خواب میں کہا کہ تم نجف سے نکلو، اصفہان آؤ، اصفہان میں فلاں بازار کے اندر آؤ، اس بازار میں فلاں آدمی کا پوچھو، اس کی دکان میں پہنچو، میں وہیں پر ملوں گا. یہ نجف سے چلتے ہیں، مہینوں کا سفر طے کرتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے، اصفہان کے اندر پہنچتے ہیں، اصفہان کے ایک بازار کے اندر جاتے ہیں، ایک آدمی کا حساب معلوم کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے تالے جوڑنے والا ایک آدمی ہے بوڑھا سا. اس کی دکان میں جو جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک خوشرو جوان تشریف فرما ہے، جھک جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مولا ہے، سلام کرتے ہیں. اس کے بعد پوچھتے ہیں مولا میں یہ جاننا چاہوں گا اس شخص کے اندر کون سی ایسی فضیلت ہے کہ آپ اس کی دکان میں آتے ہیں. یہ سوال بہت بجا سوال ہے. اگر اس کے اندر کوئی ایسی فضیلت ہے جس کی خاطر مولا اس کے پاس آتے ہیں تو وہ فضیلت میرے اندر کیوں نہ ہو؟ میرے پاس وہ فضیلت ہونی چاہیے تاکہ میں مولا کے دیدار کو حاصل کر پاؤں، ان کے ظہور کے وقت ان کی ہمراہی حاصل کر پاؤں. مولا فرماتے ہیں دیکھو تم اس آدمی کے کام کو. تھوڑی دیر میں ایک عورت آتی ہے بڑھیا، اس کے ہاتھ میں ایک تالا ہے، اس سے کہتی ہے یہ تالا مجھ سے خرید لو. بوڑھا تالے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ تالا خراب ہے، 1 روپیہ اس کا تالے کا صحیح کرنے کا ہوگا، اگر ابھی خریدو گی بیچو گی مجھے 6 دوں گا، 1 اس کے اوپر خرچ کروں گا، 8 میں بیچوں گا، 1 میں کما لوں گا. بڑھیا کہتی ہے مذاق کر رہے ہو؟ کہتا نہیں مذاق نہیں ہے، 6 میں خریدوں گا، 1 روپیہ اس کے اوپر لگاؤں گا، 7 روپے میری کاسٹ آ جائے گی، 8 میں بیچوں گا، 1 روپیہ کماؤں گا. کہتی ہے میں پورے بازار میں گھوم گئی، کسی نے 3 بھی نہیں دیے تھے ابھی تک، تم 6 دے رہے ہو. کہتی ہے 4 میں لے لو، میں تمہیں دیتی ہوں 4 مجھے دے دو. کہتا نہیں اس کی قیمت 6، میں 6 دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، میں 6 دے دوں گا. 6 دیتا ہے، بڑھیا چلی جاتی ہے. مولا اشارہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اتنے ایماندار بن کے دکھاؤ. فرماتے ہیں اتنے ایماندار بنو تم. اگر تم میں اتنی ایمانداری آ گئی، اتنا تم دنیا سے نکل گئے اپنی ایمانداری کی خاطر، تب تمہارے پاس بھی آ جاتے ہیں. یہ معرکہ ہے. سننے میں آسان ہے، کرنے میں مشکل ہے. کہنے میں بھی آسان ہے، میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا کتنی آسانی سے کہا، لیکن کرنے پر آئیے پھر مصیبت ہے. یہ وہ سب کرنے کے کام ہیں عزیزان محترم. ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو کن بیجا امور کے اندر خرچ کر دیا، میں اور آپ بھی نہیں سمجھ پا رہے. جلدی یہ دنیا ختم ہو جائے گی. جب یہ دنیا ختم ہوگی تو مولا کی اس روایت کے مطابق لوگ سو رہے، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے، تب ہم اور آپ جاگیں گے. اس سے پہلے کہ مرنے کے بعد جاگے، اسی دنیا کے اندر جاگ جائیے. اپنے مولا کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، ان سے توسل بڑھانے کی کوشش کیجیے. یہ دعائے عہد آپ کے سامنے میں نے تاکید کی، دعائے عہد کو بار بار پڑھیے، ہر روز پڑھیے، ہر روز اپنے امام کے ساتھ عہد کیجیے. صبح کے وقت پڑھنے کی دعا 40 دن کہتے ہیں کوئی پڑھے تو مرے گا بھی تو امام کے حضور میں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا. لیکن میں کہوں گا ساری زندگی پڑھیے، پورے وجود کے اوپر آپ کے دعائے عہد حاکم ہو جانی چاہیے. اس سے کامیابی نصیب ہوگی. اپنی زندگیوں کو اس پیمانے پر لے جانے کی کوشش کیجیے، تب میں اور آپ کوئی کام کر پائیں گے، ورنہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. ہم پہلے امتحانوں میں ختم ہو جائیں گے اگر ہم نے توجہ نہیں دی، کیونکہ امتحان سخت امتحان ہوگا، اور وہ امتحان ہے کہ